رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن اعضاء سے نوازا ہے ان کی حفاظت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ہے، لیکن زبان کے ذریعے دوسروں کی غیبت کی جاتی ہے، اور غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت ہمارے معاشرے کا ایسا ناسور ہے کہ جس نے مسلمانوں کی محبت کے بندھن کو توڑنے میں بہت گھنونا کردار ادا کیا ہے۔ اس برائی کے سبب مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے درمیان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ اس خصلت بد نے ایک دوسرے کی عزت و تکریم کے جذبے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ تو غیبت کرنے والا اس برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی سننے والے اس کو روکتے ہیں، بلکہ خود بھی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے آپ کو تباہی کے عمیق گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ اور یہ غیبت صراحتاً بھی ہوتی ہے، اشارتاً بھی ہوتی ہے، الفاظ سے بھی ہوتی ہے اور انداز سے بھی ہوتی ہے۔ غیبت ایسا بدبودار جرم ہے کہ اس کی بدبو اہل ایمان کو محسوس ہوتی ہے، مگر عام لوگ اور غیبت کے عادی لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ عام طور پر انسان کو اپنی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ ہمارے تو گھروں کی ہواؤں میں غیبت کی بدبو بھری پڑی ہے، جس نے ہمارے معاشرے کو کمزور کر ڈالا ہے۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں، بلکہ وہ فاسق، گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے غیبت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ حضرات اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا، غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا، اور غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات بیان کرو کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے۔ تو حضرات گرامی، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ غیبت کے مختلف انداز اور اقسام ہیں۔ ہاتھ سے غیبت کرنا، جیسے زبان سے غیبت کرنا، فون پر SMS کے ذریعے غیبت کرنا، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے غیبت کرنا، واٹس ایپ میں غیبت کرنا، اسنیپ چیٹ میں غیبت کرنا، غرض کے کسی بھی انداز سے کسی کے اندر موجود برائی یا خامی دوسرے کو بتانا، یہ غیبت میں داخل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کا ذکر اس کو ناپسند ہو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کا میں ذکر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی ہے،
اور اگر وہ عیب بیان کیا جو اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں کوئی خامی یا عیب موجود ہو اسے بیان کرنے میں کیا حرج ہے، حالانکہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی میں کوئی عیب ہے ہی نہیں اسے بیان کیا جائے تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی برائی کرے، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ آئے۔ تو اے دنیاوی کیچڑ سے اپنے کپڑے کو بچانے والوں، اے پیپ سے نفرت کرنے والوں، اے پیپ دیکھ کر الٹی کرنے والوں، اے خون سے الجھن محسوس کرنے والوں، اے گندگی سے گھبرا جانے والوں، ذرا تصور کرو اگر خون اور پیپ اور کیچڑ میں رہنا پڑا اور وہ بھی دوزخ میں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت سے بچائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جو جہنم میں مردار کھا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے، اور غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آج توجہ چاہوں گا، کتے کے گوشت سے ہمیں نفرت ہے، آج خنزیر کے گوشت سے ہمیں نفرت ہے، آج مردار کے گوشت سے ہمیں نفرت ہے، تو کیا کل یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی؟ کیا کل یہ ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل جائے گی؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ہمیں اختیار ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ کل دوزخ میں کسی کو اختیار نہیں ہوگا، جس کو جو ملے گا وہی اسے کھانا پڑے گا۔ تو حضرات گرامی، بظاہر غیبت کرنا بہت ہی آسان لگتا ہے، مگر یاد رکھیے جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی آسان بات نہیں۔ آج زندگی میں بکری کا تازہ کچا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر پکانے میں کوئی کسر رہ جاتی ہے، نمک مسالہ کم ہو جاتا ہے یا سالن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا پڑے مردار، پھر حلال حیوان کا نہیں، مرے ہوئے انسان کا، ایسا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آج ہی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اور چگلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چوہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ تو کٹا ہوا درخت بیکار ہے، کٹی ہوئی شاخ بیکار ہے، کٹا ہوا کپڑا بیکار ہے، کٹا ہوا رشتہ بیکار ہے، کٹی ہوئی نیکی بیکار ہے، تو کٹا ہوا ایمان کس کار کا ہے؟ تو اے غیبت کرنے والوں، کبھی تدبیر کیا تو نے؟ حضرت سیدنا حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں 3 باتیں ہو تو ان لوگوں سے رحمت پلٹ جاتی ہے۔ پہلا دنیا کا ذکر، دوسرا زیادہ ہنسنا، تیسرا لوگوں کی غیبت کرنا۔ آئیے ذرا سوچئے سے، آج ہمارے عمل میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے علم میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے کام میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے نام میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے مکان میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے دکان میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری جائیداد میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری اولاد میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم دین کا ذکر کم اور دنیا کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ ہم خوف خدا میں روتے کم، بے فکر ہو کر ہنستے زیادہ ہیں۔ ہم لوگوں کی تعریف کم اور غیبت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کی بربادی، افسوس ذرا افسوس۔ تو غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ منقول ہے کہ آگ بھی خوش لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت
بندے کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو اے امت مسلمہ، کبھی سوچا بھی ہے ہم نے؟ مال کے جل جانے سے ہم ڈرتے ہیں، اولاد کے جل جانے سے ہم ڈرتے ہیں، سامان کے جل جانے سے ہم ڈرتے ہیں، کپڑے کے جل جانے سے ہم ڈرتے ہیں، فصل کے جل جانے سے ہم ڈرتے ہیں، نیکیوں کے جل جانے سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ جس کی غیبت کی جائے، توجہ چاہوں گا، جس کی غیبت کی جائے جب تک وہ معاف نہ کرے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ گناہ باعث زوال بھی ہے اور باعث وبال بھی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، ایک مجلس میں ہم حضور کے ساتھ حاضر تھے تو اچانک سے ایک بدبو اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ بدبو کیا ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور اپنے ساتھ بہت سی نحوستیں بھی لے کر آتا ہے۔ غیبت کرنے والا اللہ کو غضبناک کر دیتا ہے، غیبت کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے، غیبت کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے، غیبت کرنے والا جہنم کے قریب آ جاتا ہے، غیبت کرنے والا اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے، غیبت کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے، غیبت کرنے والا کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، غیبت کرنے والا اللہ کے محبوب کو رنجیدہ کرتا ہے، اور غیبت کرنے والا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو غیبت سن کر خوش ہونا، توجہ سے کان لگا کر سننا، دلچسپی لیتے ہوئے ہاں میں ہاں وغیرہ آوازیں نکالنا بھی غیبت ہے۔ اس طرح غیبت کرنے والے کی دلجوئی ہوتی ہے اور اس کی ہمت بڑھتی ہے، اور پھر وہ مزید بڑھ چڑھ کر غیبت کرتا ہے۔ کبھی کسی بھی انداز میں غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملانے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بلا اجازت شرعی خاموش رہنے والا بھی غیبت ہی میں شریک مانا جائے گا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ غیبت سننے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا طریقہ بن چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ غیبت سننا بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے اور غیبت کرنے اور غیبت سننے اور چگل کرنے اور چگلی سننے سے منع فرمایا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مجدد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، غیبت کا مختصر علاج کیا ہے؟ اس کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ غصہ غیبت کا سبب ہے، غصہ غیبت کا سبب ہے۔ جب کسی پر غصہ آئے اور اس کی غیبت کرنے اور عیب کھولنے کو دل کرے تو فوراً سوچئے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ غضبناک ہوگا اور میں دوزخ کا حقدار ہو جاؤں گا، اس لیے اپنے آپ کو غصہ کرنے سے روکیے اور بغض و کینہ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بغض و کینہ بھی غیبت کا سبب بنتا ہے۔ خود پر مذاق کرنے کی عادت پر پابندی لگائیے، خاموشی اور سنجیدگی کی عادت بنائیے۔ جب غیبت کرنے کو دل چاہے تو اس کے دنیاوی اور آخری نقصانات کو غور کیجئے کہ اس کے عذابات جیسے مردار کا گوشت کھانا اور اپنے پہلو سے کاٹ کاٹ کر گوشت کھانا وغیرہ، یہ ذہن میں دہرائیے تو انشاءاللہ غیبت کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ توجہ چاہوں گا، دنیا میں اگر کوئی مفلس ہو تو اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر دنیا میں کوئی غریب ہے، دنیا میں کوئی مسکین ہے، دنیا میں کوئی مفلس ہے، تو
تو اس کے والدین اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، بھائی بہن مدد کر سکتے ہیں، اور سب نہ ہو تو وہ مانگ کر بھی گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، مگر جو آخرت میں مفلس ہوگا، جو آخرت میں مسکین ہوگا، جو آخرت میں غریب ہوگا، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے سوال کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے کہ جو غریب ہو، جو مسکین ہو، اور وہ کہ جس کے پاس نہ دولت ہو، نہ درہم ہو، نہ کوئی مال ہو، تو وہ مفلس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں کی غیبت کی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، اور فلاں کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمہ آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے حقیقی مفلس کی وضاحت ہو گئی کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور بڑی بڑی نیکیاں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے گا، وہ مفلس ہے۔ اور وہ ہوگا کہ جس نے بندوں کے حقوق اور ان کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف ایک مہینے یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہوں، اس پر اضافہ نہیں کرتا، اور صرف 5 فرض نمازیں پڑھتا ہوں اور اس سے زیادہ نہیں پڑھتا، اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے، اور نہ ہی نفلی حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے جب تک کہ تم اپنے دل کو 2 باتوں سے یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ، اور اپنی زبان کو 2 باتوں سے غیبت اور جھوٹ سے بچاؤ، اور 2 باتوں سے اپنے آنکھوں کو بچاؤ، یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ تو حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ خیانت سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حسد سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چغلی سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹ سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حرام سے بچنا اپنے اختیار میں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جنت میں جانے یا نہ جانے کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، میں کیسا ہوں؟ میں کیسا ہوں؟ یہ اپنے دل سے پوچھئے، میں کیسا ہوں؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ اگر آپ کسی کو برے لفظوں میں یاد کریں گے تو کوئی آپ کو بھی برے لفظوں میں یاد کر رہا ہوگا، اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے تو کوئی آپ کی بھی غیبت کر رہا ہوگا، اگر آپ کسی کی چغلی لگائیں گے تو کوئی آپ کی بھی چغلی لگا رہا ہوگا، اگر آپ کسی سے بد کلامی کریں گے تو کوئی آپ سے بھی بد کلامی کرے گا، اگر آپ کسی کے دل آزاری کریں گے تو کوئی آپ کی بھی دل آزاری کرے گا۔ ذرا جھانکیے اپنے گریبان میں، اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو کوئی آپ کا بھی مذاق اڑائے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تو کسی کے عیب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کرو، جب کبھی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے تو اس وقت اپنے عیب کی طرف متوجہ ہو اور ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیب پر نظر نے دوسرے کی عیب جوئی سے پھیر دیا۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو تمہیں نظر آتا ہے، یعنی ذرا ذرا سی بات پر اس کا عیب بیان کرتا پھرتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا تنکا جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا عیب ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب پر، پڑی حال پہ جب اپنی نظر، پڑی حال پہ جب اپنی نظر، تو نظروں میں کوئی برا نہیں رہا۔ تو حضرات گرامی، ہمیں گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لینی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم توبہ کا آغاز جمعہ سے کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد ہم توبہ کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کر لیں پھر توبہ کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تو زندگی کے بہت سے مسئلے مسائل نپٹانے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ تو ایسی سوچ رکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کل کس نے دیکھا ہے، کس کو پتا ہے کہ کل کا دن وہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ آج جوانی ہے، کل ہوگی یا نہیں، آج تندرستی ہے، کل ہوگی یا نہیں، آج سانسیں ہیں، کل ہوگی یا نہیں، آج زندگی ہے، کل ہوگی یا نہیں، آج صحت ہے، کل ہوگی یا نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اگلا قدم اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گناہ کرو تو توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ۔ اور حضرت سیدنا امام نودی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا واجب ہے، چاہے وہ صغیرہ چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے، بالفرض کسی سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو گیا تو وہ مایوس نہ ہو، بے شک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندہ صدق دل سے، سچے دل سے اس کے دربار کرم میں جھک جائے اور اس کا فضل و کرم اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اس دنیا میں اگر کسی نے کسی سے زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو ضروری ہے کہ دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لی جائے، کیونکہ دنیا میں معافی مانگنا آسان کام ہے۔ دنیا میں ہی معافی مانگ کر اپنے نامہ اعمال کو درست کر لو، اگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا تو وہاں نہ رشوت نہ پیسے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، اور نہ دوست دوست کے کام آئے گا۔ اور جس پر ظلم کیا ہوگا اسے اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، اگر نیکیاں کم ہو گئی تو اس کے گناہ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی لیے دنیا میں ہی معافی مانگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے۔ اور اگر کسی نے دل دکھا دیا ہو، یا حق تلفی ہوئی ہو، یا کسی نے ظلم کیا ہو، دل آزاری کی ہو، تکلیف دی ہو، تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، اور معافی اور درگزر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اجر ہے، تو وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، معاف کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاذِفِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ توجہ چاہوں گا، معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا رنگ اگر بندے میں چڑھ جائے تو اس سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درگزر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔